الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ سورہ المؤمن 24واں پارہ آیت نمبر 71۔ سلسلہ سورہ الزمر، جزاک اللہ۔ آیت نمبر 71، سلسلہ واقعات قیامت میں میدان محشر کے واقعات ختم ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ جس طرح قیامت کا دن پریشانیوں کا دن ہے، اسی طرح مومنوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا۔ میدان محشر میں جو پیشیاں لگے گیں، جو واقعات رونما ہوں گے، عجیب عجیب قسم کی باتیں ہوں گی، رونے دھونے ہوں گے، مومنوں کی مصروفیات اس دن وہ ساری ہم قرآن پاک کے واقعات کے حوالے سے پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں وہ پہلا واقعہ کہ جب جہنمیوں کو جہنم جانے کا حکم کر دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جنت اور جہنم کے راستے میں ایک پل بچھایا جائے گا، قنطرہ بھی اس کا نام ہے، پل صراط بھی اسے کہتے ہیں۔ جسر علی متن جہنم، جہنم کے سامنے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا، وہاں سے مومنوں کو گزارا جائے گا، کفار کو بھی وہیں سے گزرنا ہوگا۔ البتہ جو جہنمی ہوں گے وہ کٹ کر نیچے گر جائیں گے، لیکن وہاں جسم تو کٹتا رہے گا پر موت نے تو آنا نہیں، کیونکہ موت کو بھی اس دن موت آ جائے گی، ختم کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں پل صراط کا براہ راست ذکر تو نہیں، البتہ ایک آیت میں اشارہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ وہاں سے ہر ایک گزرے گا ضرور، لیکن مومنوں کو نجات دے دیں گے اور کافر وہیں گر پڑیں گے۔ وہاں جب گزرتے جا رہے ہوں گے، جب فیصلہ ہو جائے گا کہ میدان محشر کی کارروائی بند اب ختم ہو چکی ہے، وہ 50,000 سال کا دن گزر چکا، اب 2 ہی دروازے ہیں، جہنم کا العیاذ باللہ یا جنت کا۔ ان 2 دروازوں کی طرف جاؤ تو میدان محشر میں ایک عجیب اندھیرا ہوگا۔ اس اندھیرے میں اچانک اللہ تعالیٰ مومنوں کی رہنمائی کے لیے ایک روشنی پیدا کریں گے۔ اس روشنی میں مسلمان جنت کے دروازے کی طرف چل پڑیں گے، وہ روشنی مومنوں کو لے کر جا رہی ہوگی، اور منافقین، اب ظاہر ہے کفار نے تو اس روشنی کو لینا نہیں، منافقین درمیان میں کھڑے ہوں گے، جو اپنے آپ کو کافروں میں شامل رکھ کر مومنوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ منافق تھے، دل سے کافر اور ظاہر سے مومنوں کے ساتھ، تو مومنوں کو دیکھ کر کہیں گے بھئی روشنی ہمارے پاس نہیں آئی، تمہارے پاس آئی ہے، حالانکہ ہم بھی تو تمہارے بھائی تھے۔
جبکہ رب کریم کو تو پتہ ہوگا کہ یہ کفار ہیں، منافق ہیں، تو وہ جو چھوٹا سا منظر ہے وہ قرآن پاک کا پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ جہنم کی طرف جاتے ہوئے یہ کارروائی پیش آئے گی۔ سورہ الحدید 27واں پارہ آیت نمبر 12 سے، سورہ الحدید 27واں پارہ آیت نمبر 12 فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن تو دیکھے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، یہاں کافی تھا رب کریم مومنین کا تذکرہ فرماتے، لیکن نہیں، اسپیشل کر کے مومن مردوں کا الگ اور مومن عورتوں کا الگ ذکر کیا، کیونکہ جب انعام دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اکرام زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ مومنوں کے عزت افزائی کے لیے مومن مردوں کا اور مومن عورتوں کا اسپیشلی ذکر فرماتے ہیں کہ اس دن عجیب شان و شوکت ان کو دیکھو گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کی روشنی ان کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں چل رہی ہوگی، سامنے بھی ہوگی، دائیں بھی چل رہی ہوگی، اور انہیں کہا جا رہا ہوگا، ہر طرف فرشتوں کے استقبال لگے ہوئے ہوں گے، بشراکم اليوم، آج تمہیں خوشخبری ہو، جنات، ایک ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ نہریں جاری رہیں گی، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو، جاؤ وہاں داخل ہو جاؤ، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بس مومنوں کے گویا کہ خادم بن کر نور چل رہے ہوں گے، یہ جنتی نور ہوں گے، روشنائیاں ہوں گی، منافق دیکھیں گے تو حیران ہو کر کہیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، عذاب کے طور پر اسپیشل کر کے ذکر کیا تاکہ کسی کو تو غیرت آ جائے۔ یوم یقول المنافقون، جس دن منافق یہ کہہ رہے ہوں گے، مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، مومنوں کو، انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو ہمارا بھی انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی دنیا میں تمہارے ساتھ رہے، اب ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہمارا بھی انتظار کرو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میدان معشر کی آخری گھڑیاں ہوں گی، وہاں ان کو کہا جائے گا مومنوں کے نور کی طرف نہ جاؤ، پیچھے جاؤ نا، وہاں نور ملے گا، فَالْتَمِسُوا نُورًا، فوراً پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، بھاگیں گے، بھئی کہاں سے نور؟ پیچھے کا مطلب تو تھا دنیا میں، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نور نازل کیا تھا، یہ قرآن ہے، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، یہ نور ہم نے نازل کیا، وہاں جاؤ، لیکن یہ میدان معاشر میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، وہ پیچھے مڑیں گے، وہاں تو ہوگا نہیں، تو لہذا پھر واپس بھاگیں گے، جیسے مومنوں کی طرف آئیں گے تو آگے یہ منظر ہوگا، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ
باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ درمیان میں ایک دروازہ بنا دیا جائے گا، ایک دیوار بنا دی جائے گی، لہو باب، اس کا ایک دروازہ ہوگا، مومن وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس دیوار کے اندر رحمت کے نظارے ہوں گے اور دیوار کے باہر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ منافق چیخ کر کہیں گے ینادونہم علم نکم معکم، وہ دیوار کے دوسری طرف چیخ چیخ کر کہیں گے اے مومنو ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے دنیا میں۔ قالوا بلا، مومن کہیں گے کیوں نہیں تھے تو صحیح، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں دھکیل دیا تھا۔ وتربصتم، تم انتظار میں پڑے رہتے، وارتبتم، ہمارے معاملے میں شک کرتے رہتے، دیکھتے رہتے کہ کس طرف پلڑا بھاری ہوتا ہے، بس کبھی ادھر جھک گیا تو کبھی ادھر۔ وتربصتم وارتبتم، ہمارے معاملے میں تمہیں ہمیشہ شک رہا کرتا تھا۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ حتی جاء امر اللہ، حتیٰ کہ آ گیا اللہ کا فیصلہ۔ وغرکم باللہ الغرور، تمہیں شیطان نے خوب دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، آج تم سے کوئی بدلہ فدیہ نہیں لیا جائے گا، نہ تم سے، ولا من الذین کفروا، اور نہ کافروں سے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آج آگ ہے۔ ہی مولاکم، وہی تمہیں اور تمہارا بچھونا ہوگا۔ وبئس المصیر، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، وہیں چلے جاؤ۔ الیاذ باللہ، منافقین وہیں چیختے چلاتے رہ جائیں گے، جبکہ مومنوں کو ان کی روشنی آگے لے جائے گی۔ اس کا ایک منظر یہاں بھی دیکھ لیجئے، سورہ التحریم 28واں پارہ، سورہ التحریم 28واں پارہ آیت نمبر 10، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہیں کوئی رسوا ہونے دے گا اپنے نبی اور مومنوں کو۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، اللہ ان کی عزت میدان محشر سے دکھوانا شروع کر دے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کی روشنیاں ان کے سامنے بھاگ رہی ہوں گی۔ وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف بھاگ رہی ہوں گی۔ مومن روشنیوں میں چلتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہماری روشنی کو پورا کر، جنت کے دروازے تک لے کر جا۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہماری روشنی کو پورا کر دے۔ واغفر لنا، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کرتے رہنا۔ انک علی کل شیء قدیر، مومن ڈر رہے ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں تھوڑے سے سفر کے بعد اس روشنی تک جائیں، پھر اس کے بعد نیکیوں کا منظر ختم ہو جائے، کہیں ہمارے گناہ اس روشنی کو آگے نہ چلنے دیں، کہیں نیکیاں کم نہ پڑ جائیں، کہیں راستوں میں گویا کہ نیکیاں ایک پٹرول کے مانند کام آ رہی ہیں جو روشنیوں کو چلاتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو درمیان میں نہ آنے دینا، کہیں یہ روشنیاں ماند نہ پڑ جائیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ آ جائیے آپ پہلے سبق پر، سورہ زمر آیت نمبر 71 پر۔ فرمایا جہنمیوں کو
او سیدھا بھیجا جائے گا جہنم کی طرف۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب ظاہر ہے اندھیرا ہے پورے میدان محشر میں، کہاں جائیں، کس طرف جائیں؟ دل تو نہیں کر رہا ہوگا کہ جہنم کی طرف اپنے پاؤں سے چل کر جائیں، بس آ جائیں گے فرشتے، ہانکنا شروع کر دیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب سے دنیا پیدا ہوئی یا جب سے اس کی روح پیدا ہوئی تھی، جسم میں آئی تھی، دنیا میں آنکھ کھولی تھی، آج اس کی ہمیشہ ہمیشہ آنکھ بند ہونے جا رہی ہے، پورے عالم کو اب نہیں دیکھ سکے گا، صرف اور صرف اب آگ کو ہی دیکھے گا۔ الیاذ باللہ، آج آخری دروازہ ہے، اس کے بعد کوئی دروازہ نہیں، آج آخری راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ حدیث شریف میں یہ آیا کہ جب جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، تخرج عنقم من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک جہنم سے گردن نکلے گی، گویا وہ جہنم کی گردن ہوگی، لہا عینان تبصران، اس کی دو آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، اور اس کے دونوں کان سن رہے ہوں گے۔ جہنم کی ایک شکل گویا ایک گردن اس کی نکلے گی، چہرہ نکلے گا، وَلِسَانٌ يَنْطَلِقُ، اور اس کی زبان چل رہی ہوگی، اور وہ کہے گی انی وکلت بثلاث، مجھے آج 3 کے لیے بنایا گیا ہے، 3 آدمیوں کے لیے، بکل جبار عنید، ہر سرکش ضدی جو اللہ کے دین کے لیے ضدی تھا، اللہ کے دین کے سامنے سرکش تھا، آج اس کی میں وکیل ہوں، آج اسے میرے پاس آنا ہوگا۔ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکار کیا کرتا تھا، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، غیر اللہ کی پکار کرتا تھا، آج اس نے میرے پاس آنا ہے۔ اگلا لفظ سنیے، فرمایا وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور جو تصویریں بنانے والے تھے آج ان کو لیا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، تصویریں بنانا تو مشرکین نے شروع کیا تھا، اب یہ مسلمان ہوں گے جو مشرکین کی عادت اپناتے ہوئے ان کو بھول ہو رہی ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، جہنم کہے گی وبالمصورین، ان کے لیے بھی مجھے وکیل بنایا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں آیا، جب کیونکہ یہ آخری دروازہ ہے، اس دروازے میں داخل ہونے سے پہلے گویا اگر ایک نظر پیچھے دیکھے بھی صحیح، اسے ساری زندگی کی ہسٹری چند سیکنڈوں میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوگی کہ میں کیا کرتا رہا، میرے شب و روز کیسے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے جنت کو جھانک کر دیکھا، وہاں مجھے اکثر لوگ وہی نظر آئے جو اس دنیا میں غریب تھے۔ فرأیت اکثر اہلها الفقراء، فقراء لوگ اکثریت میں وہاں پائے گئے۔ واطلعت فی النار، اور مجھے آگ کا نظارہ دکھایا گیا۔ فرأیت اکثر اہلها النساء، اور اس کے اکثریت رہنے والیاں میں نے عورتوں کو دیکھا۔ نعوذ باللہ، اور پتہ ہے جہنم کیسی چیز ہے، جہنم کتنی گہری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت، کہ ایک دفعہ یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع وجبتاً، اچانک اللہ کے نبی نے ایک آواز سنی جس طرح کوئی پتھر نیچے گرتا ہے، ہم سب نے ادھر ادھر دیکھا، آواز سنی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما ھذا، تمہیں پتہ ہے یہ کیسی آواز آئی؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، پتہ نہیں آواز کیسی تھی۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ ایک پتھر تھا جو جہنم کے سوراخ سے نیچے پھینکا گیا آج سے 70 سال پہلے، اور آج آ کر وہ جہنم میں گرا ہے۔ یعنی جہنم کی اتنی گہرائی ہے، ایک پتھر کو اگر لڑکھڑایا جائے 70 سال لگیں، حتی انتہا الی قعرہا، حتیٰ کہ وہ جہنم کی گہرائی کی طرف آ کر گرے۔ یہ اسی جہنم میں داخل ہونے جا رہے ہیں جس جہنم میں نیچے پہنچتے ہوئے بھی 70 سال لگیں۔ اسی جہنم کے لیے آج حدیث شریف میں آیا جب اتنی بڑی جہنم ہے تو
تو اس جہنم کے نظارے اس سے بھی سمجھ آ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جہنم ہے۔ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کو جب لایا جائے گا اس کی 70,000 باگیں ہوں گی۔ جس طرح ایک جانور کی باگ ڈالی جاتی ہے اسے باندھنے کے لیے، اسی طرح 70,000 باگیں ہیں۔ مسلم شریف کی روایت کہ صرف اتنی باغ بھی اتنی کوئی چھوٹی نہیں ہوگی، بلکہ مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اس کی باغ کے ایک ایک باغ کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اللہ یعوذ باللہ، یعنی یہ جہنم کے نظارے ہوں گے، اسی جہنم کی طرف کھینچا جا رہا ہوگا، ہانکا جا رہا ہوگا کفار کو۔ تو خود اندازہ لگائیے کہ زندگی کی ساری ہسٹری سامنے کھڑی ہوگی کہ نہیں، عجیب حالات سامنے ہوں گے کہ نہیں، وہاں کیا نظارہ ہوگا۔ جہنم کے دروازوں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ مزید کھڑے ہوں گے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، چلایا جائے گا جہنم کی طرف کافروں کو، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، حتیٰ کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو اس وقت اچانک دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ جیسے ہی دروازے کھولے جائیں گے، رو رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے۔ ان کو روتے ہوئے دیکھ کر رو تو یوں رہے ہیں جیسے مظلومین ہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ ظالم تھے۔ جہنم کے داروغے سوال کر لیں گے، وہ پوچھ لیں گے تاکہ اعتراف کرتے ہوئے اندر داخل ہوں، چیختے ہوئے اندر داخل نہ ہوں۔ جہنم کے داروغے پوچھیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، یہ وہ سوال ہے جو ہر ایک کے لیے جامع ترین سوال ہوگا۔ سوال ایک ہوگا جبکہ ساری زندگی کا وہ تکرار کروا دیں گے، گویا پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے ہی پیغام پہنچانے والے نہیں آئے تھے تمہارے پاس، یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے اوپر وہ تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے، کیا تمہیں سنائی نہیں گئی تھی تمہارے رب کی آیتیں، کیا اللہ کی باتیں تمہیں پوری پہنچائی نہیں گئی تھیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈرایا نہیں گیا تھا، کیا وہ تمہیں ڈراتے نہیں تھے، بتاتے نہیں تھے کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے، رو تو ایسے رہے ہو جیسے تمہیں آج کے بارے کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، آئے بھی تھے، سنایا بھی تھا، ڈرایا بھی تھا انہوں نے، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر اللہ کی بات سچی آنی تھی، آج واقعی ہم جہنمی ہوئے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا سو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ الفاظ سننا بھی کافی عذاب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، گویا امیدیں کاٹ کر جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، فبئس مثوی المتکبرین، اللہ کی توحید کے سامنے تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دروازے کتنے ہوں گے یہ بھی دیکھ لیجئے، سورہ الحجر 14واں پارہ آیت نمبر 44، سورہ الحجر 14واں پارہ آیت نمبر 44، فرمایا 43 اور 44، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ
اس جہنم کو تمہارے لیے آخری وعدہ کی جگہ بنایا گیا، ساروں کے سارے تم جہنم میں جاؤ گے، یہی تمہارے آخری وعدے کی جگہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، یہ پیچھے تذکرہ چل رہا ہے متبعین شیطان اور ابلیس کا، یہ انہی کو کہا جا رہا ہے تم سب کا آخری وعدہ جہنم ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم، لظا، سقر، سعیر، جہیم، حاویہ، یہ اس کے نام ہوں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے سے تقسیم کر کے ایک ایک حصہ ڈالا جائے گا۔ ہر دروازے کے لیے فلاں دروازے سے تم نے داخل ہونا ہے، فلاں دروازے سے تم نے داخل ہونا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ دروازہ ہوگا، وہاں داخل ہو جاؤ۔ جیسے ہی داخل ہونے لگیں گے، ایک دروغہ جہنم مزید سوال کر لے گا، وہ پوچھے گا اللہ کی آیتوں کے بارے میں جو تمہیں سنائی جاتی تھیں، تم اچھا واپسی نیک لوگوں کو جواب کیا دیا کرتے تھے، ذرا یہ بھی بتاتے جاؤ تاکہ تم جہنم میں اپنے اعتراف کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ بھی دیکھ لیجیے آیت سورہ الملک، سورہ الملک آیت نمبر 8 میں فرمایا، 7 سے منع کرنے لگے ہیں، فرمایا سورہ الملک اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس میں ڈالا جائے گا تو اس جہنم کی آواز چیخ جیسی وہ سنیں گے۔ وہ عذاب جہنم کا ایک طرف، لیکن اس کی جو چیخ ہوگی وہ عذاب ایک طرف۔ سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اس کے لیے چیخ سنیں گے، وہ غصے سے پھوٹ رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، اس کے جوش کا عالم یہ ہوگا، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے جہنم۔ کلما القی فیہا فوج، جب اس میں پورے کے پورا ایک ٹولہ ڈالا جا رہا ہوگا، پوچھے گا جہنم کا دروغہ، سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آئے تھے دنیا میں تمہیں ڈرانے والے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، قد جانا نذیر، آئے تو تھے ہمیں ڈرانے والے۔ تم نے کیا کہا تھا؟ فَكَذَّبْنَا، ہم نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا تھا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، وہ کیا پڑھتے تھے؟ وہ اللہ کی باتیں سناتے تھے اور ہم کہتے تھے مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے تو ایسا مسئلہ کوئی نازل نہیں کیا، اپنی طرف سے تم سناتے ہو، یہ قرآن میں باتیں نہیں ہیں، اپنی طرف سے تم کہتے ہو۔ بلکہ وہ قرآن سناتے تھے اور ہم ان پر گستاخ کے فتوے لگاتے تھے۔ کیا کہتے تھے ہم؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم ان کو کہتے تھے تم بہت بڑے گستاخ ہو، بہت بڑی ضلالت میں ہو، نعوذ باللہ۔ اچھا اب کیا خیال ہے؟ وہ جو پڑھتے تھے تمہارے سامنے اللہ کا قرآن اور تم کہتے تھے اپنی طرف سے بناتے ہو، اللہ کے قرآن میں ایسی آیتیں ہیں بھی نہیں، تو خود پڑھ لیا ہوتا، اس وقت چیک کر لیا ہوتا، ان کے حوالوں کو دیکھ لیا ہوتا، وہ کہیں گے جی بس یہی غلطی ہوئی ہے، ہم نے حوالے چیک نہیں کیے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہے کاش ہم ان کی باتوں کو توجہ سے سن لیتے، او نعقل، یا خود جا کر سمجھ لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ، آج ہم نہ ہوتے فی اصحاب السعیر، جلانے والی جہنم والوں میں، آج کم از کم ہم یہاں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فسوقا لاصحاب السعیر، سو بربادی ہے آج کے دن ان جہنمیوں کے لیے۔ بالآخر جہنم کے دروازوں میں انہیں پھینک دیا جائے گا، 7 دروازے، اور اس کے بعد
جنتیوں کے کیا مناظر ہوں گے، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وصلی اللہ علیہ